اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم. تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 253. یہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوا ہے. انشاءاللہ تیسرے پارے کی تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا. تیسرے پارے میں سورہ چل رہا ہے ابھی سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی ہی تفسیر ہے مسلسل, ابھی اور کچھ باقی ہے تو انشاءاللہ وہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. آج جو آیت پڑھی گئی ہے آیت نمبر 253 تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 252 میں یعنی دوسرے پارے کے بالکل آخر میں ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم اے نبی جی آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں بالکل ٹھیک برحق. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. اس کے بعد اللہ نے یہ آیت ارشاد فرمائی ہے جس کا ترجمہ ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ ہے رسول, یعنی آیت نمبر 252 میں جن کے بارے میں کہا کہ بے شک آپ بھی رسولوں میں سے ہیں. ان رسولوں کے بارے میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ ہیں رسول ایسے کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ, ان میں سے بعض وہ رسول ہیں جن سے اللہ نے بات کی. ورفع بعضهم درجات, اور بعض وہ ہیں جن کے ہم نے درجات کو اللہ نے بلند فرما دیا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات, اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلے دلائل اور نشانیاں معجزات عطا کیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے ان کو تائید بخشی, مضبوطی بخشی روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اگر اللہ چاہتے تو وہ لوگ جو بعد میں آئے ہیں اختلاف نہ کرتے, آپس میں اختلاف قتال لڑائی جھگڑا اختلاف نہ کرتے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح حجتیں اور دلائل آ چکے تھے. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا, لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ, سو ان میں سے بعض وہ ہوئے جو ایمان لائے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ, اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جنہوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا, اگر اللہ چاہتے تو یہ لوگ قتل و قتال یعنی اختلاف قتل و قتال نہ کرتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, لیکن اللہ وہ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں. یہ آیت نمبر 253 ہے سورہ بقرہ کی اور تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر 2 مضامین ذکر فرمائے ہیں. پہلا مضمون نبیوں اور رسولوں کے درمیان اللہ نے الگ الگ فضیلتیں رکھی ہیں, ان کے درجات الگ الگ رکھے ہیں, کسی کا درجہ اونچا کسی کا درجہ تھوڑا الگ فضیلت والا, تو ہر ایک کے درجے میں اللہ نے فرق رکھا ہے انبیاء کرام کے فضائل وغیرہ ان کو دے کر. دوسری بات کہ لوگوں میں جو اختلاف لڑائی جھگڑا قتل و قتال ہو رہا ہے اگر اللہ چاہتے تو وہ نہ ہوتا, مگر ان میں سے بعض کافر ہوئے بعض ایمان والے ہوئے اور لوگوں میں اختلاف چلتا رہا حالانکہ ان کے پاس واضح حجتیں آ چکی تھی. ایک دوسرا مضمون اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا. جو پہلا مضمون ہے
رسولوں کے فضائل اور رسولوں کے درمیان اللہ رب العزت نے جو الگ الگ ان کے فضائل رکھے ہیں اس کا بیان اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر اشارتاً ذکر فرمایا ہے۔ ویسے پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تقریباً 25 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، تقریباً 25 نام کے ساتھ میں۔ اور باقی نبیوں کی تعداد کتنی ہے، کتنے نبی بھیجے گئے، کتنے رسول بھیجے گئے، اس کے بارے میں کوئی نمبر اعلیٰ درجے کی اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا کہ نبی جی بعض نبیوں کا ہم نے آپ کو واقعہ بتلا دیا ہے، اور بعض نبی وہ ہیں جن کا ہم نے آپ کے بارے میں ہم نے آپ کو ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، تو مطلب بہت سے انبیاء ایسے ہوئے ہیں جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے بارے میں نہیں بتلایا گیا ہے۔ جن کو بتلا کر کچھ نصیحت کرنا تھا، اللہ نے ان کی باتیں، ان کے واقعات کچھ قرآن میں ذکر فرمائے، کچھ الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ بھی بتلائے۔ تو انبیاء کرام کتنے ہوئے ہیں، ان میں کوئی اوتھینٹک نمبر اعلیٰ درجے کی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں مختلف روایتیں ہیں، بعض اس کو سامنے رکھ کر ایک موٹا نمبر جو بتلایا جاتا ہے عموماً کہ 1,24,000 کے قریب تو انبیاء کرام آئے ہیں، بعض روایتوں میں ہے، مگر علماء اہل حق فرماتے ہیں کہ ایک نمبر متعین کرنا مناسب نہیں ہے، ایک نمبر فکس کر دینا، یہ بول دینا کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں، نمبر فکس کر دینا مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ نمبر فکس کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اتنے نبی نہیں آئے ہوں گے اور ہم نے غیر نبی کو نبی میں شامل کر دیا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی نبی آئے ہوں گے اور ہم نے 1,24,000 کہہ کر باقی کو جو نبی تھے نبی ہونے سے نکال دیا۔ نمبر فکس نہ کریں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض روایتوں میں ذکر آیا ہے تو ہو سکتا ہے قریب اتنے انبیاء آئے ہوں گے، تقریباً اتنے نبی بھیجے گئے ہوں گے، ایسے بولنے کے انداز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خیر ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں چند باتیں ان سب میں پائی جاتی ہیں، نبیوں کے اندر چند باتیں۔ نمبر 1، نبی ہونے میں شریک، جتنے انبیاء بھیجے گئے ہیں اللہ کا نبی ہونے میں وہ سب شریک ہیں، سب اللہ کے نبی ہیں۔ نمبر 2، وحی کا نزول، تمام نبیوں پر اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے، تمام نبیوں پر۔ نمبر 3، عصمت، تمام نبیوں کا گناہوں سے معصوم ہونا، تمام نبیوں کا گناہوں سے معصوم ہونا یہ امت کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے، کیونکہ اگر نبی معصوم نہیں ہوں گے گناہوں سے تو پھر وہ جو بات بتلا رہے ہیں ان کی بات میں بھی ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے نبیوں کا تمام گناہوں سے اور پھر جھوٹ سے بالکل معصوم ہونا یہ لازم ہے، تمام انبیاء کرام۔ نمبر 4، کمال درجات، ذاتی اور عقلی اعتبار سے انبیاء کرام کامل درجے پر ہوتے ہیں، کامل درجے پر، مکمل ذاتی اور عقلی اعتبار سے بھی، اخلاق، اوصاف، عقلی اعتبار سے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام۔ نمبر 5، معجزات کا دیا جانا، تمام نبیوں کو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی معجزہ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ، تاکہ ان کا نبی ہونا لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایسا کوئی نہ کوئی معجزہ عام طور سے انبیاء کرام کو عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 6، جبرائیل علیہ السلام کا ان کے پاس آنا، تمام انبیاء کرام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ نمبر 7، خواب وحی ہونا، تمام انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتا ہے، تمام انبیاء کرام کا خواب۔ نمبر 8، بشر ہونا، جتنے انبیاء کرام بھیجے گئے ہیں وہ انسان ہیں، انسانوں میں سے ہی نبی بنائے گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء کرام عام گناہگار انسانوں کی طرح نہیں ہوں گے، وہ الگ کامل درجے کے انسان ہوں گے، مگر انسان ہوں گے۔ انبیاء کرام انسانوں ہی میں سے بھیجے گئے ہیں، کوئی جنات نہیں اور کوئی فرشتے نہیں، انبیاء انسان میں سے ہیں۔ نمبر 9، رجولیت، یعنی انبیاء کرام مرد ہوئے ہیں،
جتنے بھی نبی بھیجے گئے ہیں مردوں کو نبی بنایا گیا ہے، عورتوں کو نبی نہیں بنایا گیا ہے، کبھی بھی نہیں بنایا گیا ہے عورتوں کو نبی۔ یہ چند باتیں ہیں جس میں سارے انبیاء کرام شریک ہوتے ہیں، تمام انبیاء کرام۔ اب اس کے بعد الگ الگ نبی کے کچھ الگ الگ انفرادی خصوصیات اور فضائل ہیں جس کے بارے میں اللہ نے اس تیسرے پارے کی پہلی آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا رسولوں کے درمیان ہم نے الگ الگ فضیلتیں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ نبیوں کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام یہ سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے پہلے انسان ہیں، اور یہ ابو الانس ہے، تمام انسانوں کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں، یہ فضیلتیں ان کے پاس ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تقریباً انہوں نے اپنی قوم میں دین کی، توحید کی دعوت دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لمبا عرصہ انہوں نے محنت کی ہے، اور ان کی ایج اور زیادہ ہے کیونکہ نبی بنائے جاتے ہیں عام طور سے تمام انبیاء کرام 40 سال کی عمر مبارک میں، پھر ان کی محنت کا عرصہ ہے 950 سال، پھر اس کے بعد اور کتنا عرصہ انہوں نے محنت کی ہے، ایک ساتھ 950 سال کا عرصہ ان کا رہا ہے۔ تو خیر یہ ان کو ایک خصوصیت اللہ رب العزت نے دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ آدم ثانی بھی بولتے ہیں۔ آدم ثانی کس اعتبار سے کہ ان کے زمانے میں پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے اس ٹائم پر وہ سب کے سب تباہ کر دیے گئے، سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ حضرت نوح علیہ السلام اور سارے کی ساری مخلوقات میں سے ایک ایک جوڑا پیر جوڑا نرمادہ ایسا انہوں نے رکھ لیا۔ اس کے بعد پھر سے گویا کہ طوفان نوح کے بعد پھر سے گویا کہ نئے طریقے پہ دنیا کا سسٹم شروع ہوا، گویا کہ حقیقت میں نہیں، گویا کہ اس وجہ سے ان کو آدم ثانی بھی بولتے ہیں۔ یہ والی چیز حضرت نوح علیہ السلام کو ملی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام انہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا ہے، مخلوقات میں قلم سے سب سے پہلے لکھنے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہوئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ نے ان کو اونٹنی والا معجزہ دیا تھا کہ پتھر میں سے ایک گابن حاملہ اونٹنی اللہ رب العزت نے ان کی دعا کی وجہ سے نکالی تھی، حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے تو ہم نے ابھی فضائل سنے بھی ہیں ماشاءاللہ سے کافی زیادہ، جن میں سے چند باتیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا لقب ان کو ملا، اور بہت سارے امتحانات ان کے ہوئے، اس پہ یہ کامیاب ہوئے، اور تمام تر انبیاء کرام کا واسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے پہلے کے انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں وہ آ کر ان سے جڑتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر زندہ وہاں سے باہر نکالا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی اللہ کے حضور۔ اور بھی بہت سارے خصوصیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جتنے لوگ تھے یہودی، عیسائی، مشرکین، سب یہ بولتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر ہے، مطلب سب ان کو اپنی طرف میں جوڑنا پسند کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام خالص توحید پرست تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ یہودی نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کا ان کو لقب ملا کہ انہوں نے اپنی قربانی کے لیے اپنے والد صاحب کے آگے سر تسلیم خم کیا، کہا کہ جو آپ کو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ آپ کر گزریے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نسلوں میں آگے چل کر میرے اور آپ کے نبی، سارے عالم کے نبی، آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حج ہم جب کرنے جاتے ہیں، حج کے موقع سے بہت ساری جو یادگار ہے وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ ان کی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، اور قربانی والا واقعہ بھی قیامت تک کے لیے ان کی یادگار کے طور پر باقی رکھ دیا گیا ہے۔
اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام والد کی بے مثال اطاعت کرنے والے، بے مثال ایسی اطاعت کہ بس کہا خواب میں دیکھ رہا ہوں تو کہا ابا جان آپ کو خواب میں جس چیز کا حکم ہو رہا ہے کر گزریے. یہ کچھ خصوصیات. حضرت اسحاق علیہ السلام یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے حضرت سارہ کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے. مطلب بڑھاپے کی عمر میں 100 سال کے آس پاس ہے دونوں، اس ایج میں فرشتے باضابطہ آ کر گھر پر آ کر فرشتے باضابطہ ان کو بشارت دیتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں. تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو چیز ملی ہے فضیلت. اور حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل نبی، اور پورا کا پورا ایک سورہ قرآن مجید کا مکمل صرف ان کے واقعے پر مشتمل، صرف ان کے قصے پر مشتمل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. ایسا دوسرے نبیوں کے بارے میں نہیں ہوا ہے کہ ان کے نام سے سورہ ہو، سورہ تو ہے ایک آدھ کے نام سے، لیکن پورے کے پورے سورے میں صرف ان کا ہی قصہ بیان کیا جائے، درمیان میں کوئی دوسری نصیحتیں وغیرہ نہ آئیں، ایسا عام طور پر نہیں ہوا ہے. مگر سورہ یوسف اللہ رب العزت نے ایسا رکھا ہے. کافی مصلیحتیں، حکمتیں، سورہ بڑا بہترین اور شاندار اس کی تفسیر ہے. آپ وقت نکال کر مطالعہ کرتے رہیں، باقی یہاں تفسیر میں جب آئے گا انشاءاللہ 12ویں پارے میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنائے گئے باضابطہ. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہ کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، توحید کا کام کیا کرتے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی تھی. جب ان پر الزام لگا تھا گناہ کا تو بچے نے ان کے حق میں گواہی دی کہ یہ بالکل گناہ سے پاک ہے، بری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ نے دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی خصوصی حفاظت میں رہنے والے کہ اللہ نے ان کو بچپن سے ہی خصوصی حفاظت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش فرمائی ہے، دشمن کے گھر میں رکھ کر کے پرورش فرمائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا والا ایک خاص معجزہ دیا گیا. ید بیضا ہاتھ ان کا روشن ہو جاتا تھا، جب وہ گریبان میں رکھ کر باہر نکالتے تو بالکل روشن چمکدار ہاتھ ہو جاتا تھا. تو یہ کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فضائل ہیں، اور بہت سارے ایک تھوڑے میں بتلا رہا ہوں. حضرت ہارون علیہ السلام بات میں، زبان میں نہایت فصیح و بلیغ، بے انتہا صاف بہترین بات کرنے والے. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی نعمت سے مشرف ہونے والے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ حضرت زکریا کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے، جب دعا مانگی انہوں نے ان کو اولاد یحییٰ عطا فرمائی. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت کہ ان کا نام یحییٰ اللہ نے خود رکھا ہے باضابطہ. اللہ نے ان کی بشارت دینے کے وقت میں ہی کہہ دیا ان کا نام یحییٰ ہوگا. اور انہوں نے شادی نہیں کی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ نہیں رکھا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہیں بناتے تھے، لوہا وغیرہ ان کے تابع کر دیا گیا تھا، جیسے چاہے موڑ لیتے، اس سے جو چاہے بنا لیتے. پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ میں تسبیح کیا کرتے. نبوت اور حکومت ایک ساتھ پانے والے پہلے نبی ہیں جن کے پاس نبوت بھی ہے اور حکومت بھی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرنے والے اور مخلوقات کی زبان سے واقف، یہاں تک کہ حشرات الارض، جانور، ان کی زبان بھی وہ جانتے تھے. اور جنات ان کے تابع ہو چکے تھے، ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے. اور یہ بھی نبوت و حکومت کو ایک ساتھ پانے والے ہیں. دوسرے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام لمبے زمانے تک بیماری میں رہ کر کے بھی اللہ کا مستقل ذکر کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے شفایاب ہونے والے، حضرت ایوب علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کر زندہ باہر آنے والے اللہ کے حکم سے، اسی لیے ان کا نام ہی ہے ذوالنون، مچھلی والے. قرآن مجید میں اللہ نے ان کو یہ نام دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اللہ نے بہت سے معجزات دیے ہیں، جیسا کہ یہاں کہا ہے
سورہ اس تیسرے پارے میں کہ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بہت سی نشانیاں اور معجزات دیے ہیں. مثال کے طور پر ان کو روح اللہ بولتے ہیں. اللہ کی جانب سے خاص طور سے ان کو روح پھونکائی گئی اور یہ باضابطہ اللہ کے حکم سے عام لوگوں کے جو پیدا ہونے کا نظام ہے اس سے ہٹ کر یہ پیدا ہوئے ہیں. اس لیے ان کو روح اللہ کا لقب ہے. مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے, بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے, پرندوں میں روح پھونک دیتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے, قیامت کے قریب میں نازل ہوں گے. اور یہ ایک وہ نبی ہیں جو امت محمدیہ میں شامل ہوں گے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو خصوصی قوت بخشی گئی. مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام زیادہ ٹائم ان کے ساتھ میں رہتے تھے جتنا ٹائم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے نبیوں کے ساتھ میں نہیں گزارا ہے, اتنا ان کے ساتھ میں زیادہ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت عزیر علیہ السلام یہ 100 سال تک اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی, پھر اس کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا. ابھی اسی بارے میں انشاءاللہ آگے کچھ ہی دنوں میں ان کا ذکر آئے گا حضرت عزیر علیہ السلام کا. یہ چند انبیاء کرام ہیں جن کے خاص خاص فضائل ہیں. اب میرے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں, آپ پر نبوت کا سلسلہ مکمل, آپ امام الانبیاء ہیں, سب نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی. آپ صاحب معراج ہیں کہ اللہ نے آپ کو باضابطہ معراج کروائی, یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی, وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی. اور اللہ رب العزت نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات فرمائی, کلام فرمایا. اور بعض صحابہ کرام کی مطابق جس کو اکثر اہل علم اور جمہور امت نے قبول کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار بھی کروایا. دیدار کے بارے میں اختلاف ہے, لیکن اکثر اہل علم بعض صحابہ کرام کے قول کی وجہ سے کہتے ہیں کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا. خیر, سب سے بڑی شریعت, قیامت تک والی شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. آپ امی ہونے کے باوجود علم کا سمندر دریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں ایسا بہایا کہ اب قیامت تک آنے والے سارے لوگ علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں. رعب کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی گئی. رعب, ہیبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعب اور ہیبت دشمنوں کے اوپر پہلے سے پڑ جاتی تھی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت دی گئی. ساری زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کے لیے عبادت گاہ مسجد بنا دی گئی. عبادت گاہ, کہیں پر بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. مسجدوں میں عبادت کرنا الگ سے وہ ایک الگ بات ہے, وہ تو ہے ہی ہے, وہ ایک الگ ثواب کا ذریعہ ہے. باقی یہ امت پوری سرزمین میں کہیں پر بھی اپنے وقتیہ فرض نماز کو ادا کرے تو نماز ادا شمار کر لی جائے گی. ان کو الگ سے جا کر مسجد میں کرنا ہی ضروری نہیں ہے. پہلی امتوں کے لیے ایسا تھا کہ وہ خاص عبادت گاہ ہوتی, وہیں عبادت کرتے تو قبول ہوتی, ورنہ قبول نہیں ہوتی. یہ اس امت کی خاصیت ہے. پوری سرزمین پاک مٹی, پوری زمین کی پاک مٹی وضو اور غسل کی طرح پاکی دینے والی, پاک کرنے والی, وضو اور غسل کی طرح پاکی لانے والی بنا دی گئی مٹی. اب تیمم کے طور پر مٹی کے ذریعے سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. پہلے مال غنیمت جو دشمنوں سے دیا جاتا تھا وہ حلال نہیں تھا, وہ رکھ دیا جاتا کہیں پر, آگ آتی آسمان سے اور اس کو کھا جاتی تو وہ قبول ہو جاتا, اور اگر نہیں کھاتی چھوڑ دیتی تو وہ مال غنیمت قبول نہیں ہوتا. مطلب وہ عبادت جہاد وغیرہ میں مسئلہ ہو جاتا ان کے. اگر آگ کھا جاتی تو وہ ان کی عبادت اور جہاد بھی قبول تھی. تو بہرحال مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کر دی گئی ہے, کر دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کبریٰ نصیب ہوگی. کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے حق میں سفارش فرمائیں گے, سفارش کبریٰ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے، چھوٹی چھوٹی باتیں مگر اس میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے بڑی بڑی نصیحتیں، اہم اہم پیغام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، انسانوں اور جنات کے لیے، سب کے نبی اور سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کبھی بھی یا محمد کہہ کر کے خطاب نہیں فرمایا ہے، جب بھی خطاب کیا یا ایھا النبی اس طرح کہہ کر خطاب فرمایا، نام لے کر باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے خطاب نہیں فرمایا۔ یہ فضیلت ہے، اور بہت سارے معجزات والے ہیں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر میں اتنی ساری باتیں جو الگ الگ جگہ مفسرین نے لکھی تھی، ان میں سے کچھ کو میں نے کلیکٹ کر کے یہاں رکھا ہے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ فرما رہے ہیں، سنو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہے رسول جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں بات کی۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض رسولوں کے اللہ نے درجات بلند فرما دیے، الگ الگ درجے دیے۔ وہ کیا تھے؟ ان میں سے کچھ میں نے بتلائے ہیں۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے بہت سے معجزات اور دلائل دیے ہیں، وہ بہت سے میں سے کچھ ابھی آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ کو روح القدس کے ذریعے سے قوت بخشی، مضبوطی بخشی۔ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بولتے ہیں، روح القدس پاکیزہ روح، جبرائیل علیہ السلام کو روح کا نام دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح انسان کا جسم اور اس کی زندگی روح کی وجہ سے باقی رہتی ہے، اسی طرح دینی احکام لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ گویا کہ دینی حیات، لوگوں کی دینی حیات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، اس لیے ان کو روح بولا جاتا ہے۔ خیر، یہ انبیاء کرام کے کچھ خاص فضائل ہیں۔ یہاں ایک سوال ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایک حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو۔ دوسری حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم ہے لا تفضلونی علی یونس بن متیٰ، مجھے یونس بن متیٰ پر زیادہ فضیلت مت دو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مفہوم ہے لا تفضلوا بین الانبیاء، تم نبیوں کے درمیان فضیلت والا مسئلہ مت بیان کرو، فضائل ان کی فضیلت الگ، ان پر یہ افضل، ان پر یہ افضل، ایسا مت بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فضیلت دی ہے، الگ الگ فضیلت دی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ایسا فضیلت مت دو نبیوں کے درمیان میں، ایسا مت کرو۔ کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ؟ اس کے بارے میں کئی سارے جوابات مفسرین رحمہم اللہ نے دیے ہیں۔ پہلی بات یہ بتلائی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ اللہ کے آپ کو بتلانے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ نبیوں کے درمیان باہم فرق مراتب ہے، الگ الگ فضائل ہیں، اور آپ کی فضیلت سب سے اعلیٰ اور اونچی ہے، تو جب یہ ساری باتیں بتلائی گئی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، مگر جب اللہ کی طرف سے علم آ گیا اور اس کی اجازت ملی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کی وجہ سے ایسے کہا کہ جس کا جو مقام ہے، لیکن تم کیوں فضیلت کسی کے اوپر بیان کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تم دوسرے نبیوں سے افضل مت قرار دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کی وجہ سے ایسا کہہ رہے تھے۔ سب سے بہترین جواب جو بعض اہل علم نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ تم نبیوں کے فضائل مت بیان کرو اور میری فضیلت دوسرے نبیوں پر بیان مت کرو، یہ انٹینشن نہیں ہے ارشادات کا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ جس کی جو فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فضائل ہیں، تمام نبیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ و افضل ہیں،
کسی نبی کو کوئی فضیلت دی، وہ فضیلت دوسرے نبیوں کو نہیں دی. ہر ایک نبی کو کچھ فضائل دیے، دوسروں کو نہیں دیے. اس فضیلت میں وہ نبی دوسرے نبیوں سے اعلیٰ ہوں گے، اس ایک فضیلت میں تو اعلیٰ ہوں گے. مگر بیان اس لیے کرنے سے منع کیا کہ بیان کرتے وقت میں بیان کرنے والا عام طور سے اس طرح بیان کرتا ہے کہ دوسرے نبیوں کی توہین محسوس ہوتی ہے، توہین محسوس ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے فضائل اس طرح مت بیان کرو کہ دوسرے نبیوں کی توہین ہو جائے، یا تم نبیوں کے فضائل اس طرح مت بیان کرو، بیان کرنے کا انداز ایسا نہ ہو کہ ایک نبی تو اعلیٰ سمجھ میں آ گئے اور دوسرے نبی کمتر سمجھ میں آ رہے ہیں، ویسا نہ ہو، یہ مقصد ہے. ورنہ جب اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ نے فضائل بیان فرمائے ہیں، تو پھر بیان کرنے میں اسے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آخری بات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہم تمام مسلمانوں، ہم تمام ایمان والوں کا عقیدہ نبیوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے جگہ جگہ فرمایا لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبیوں کے درمیان باہم فرق نہیں کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب اس عقیدے کا؟ یہاں تو فرق کر رہے ہیں، ایک نبی کی یہ فضیلت، ایک نبی کی یہ فضیلت، فرق تو ہو رہا ہے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، آخری رسول، قیامت تک کے لیے آپ کی شریعت ہے، دیگر انبیاء کرام کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، فرق تو ہم کر رہے ہیں. پھر اللہ عقیدہ بتلا رہے ہیں کہ یہ امت کے لوگ، یہ مسلمان، یہ مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نبیوں میں فرق نہیں کرتے ہیں. تو اس کو سمجھیے، نبیوں میں فرق نہیں کرنے کا مطلب ہے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ہم سب کو نبی مانتے ہیں، ایک کو نبی مان کر دوسرے کے نبی ہونے کا انکار نہیں کرتے ہیں، فرق نہیں کرتے ہیں کا یہ مطلب. دوسری جو قومیں ہیں نا، وہ قومیں کسی ایک کو نبی مان لیتی ہیں، دوسرے نبی کے نبی ہونے کے باوجود ان کے نبی ہونے کا ہی انکار کر دیتی ہیں، سیدھا کہتی ہیں کہ وہ نبی ہی نہیں ہے، ہم تو ان کو کبھی اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں ہیں. یہ فرق لوگوں نے کیا. امت محمدیہ ایسا نہیں کرتی ہے. امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، جتنے انبیاء آئے ہیں سب اللہ کے نبی ہیں، جتنے رسول ان میں بنائے گئے ہیں سب اللہ کے رسول ہیں، جتنی کتابیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے جس کا بیان قرآن و حدیث میں ہے وہ سب اللہ کی طرف سے کتابیں ہیں، سب اللہ کی کتابیں، سب اللہ کے نبی ہیں. ہاں، عمل ہم شریعت محمدیہ پر کریں گے مگر سب کے نبی ہونے کا اقرار کریں گے، نبی ہونے میں فرق نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 کا ایک حصہ جس میں نبیوں کے درمیان فضائل کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے. مقصد کیا ہے اس ایک حصے سے؟ مقصد یہ ہے کہ سارے انبیاء کرام کے نبی ہونے کا دل سے یقین رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کریں، انبیاء کرام کی فضیلت کو ذہن میں رکھیں، اور خاص طور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے کی فکر کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم تک تمام نبیوں اور رسولوں کی باتیں پہنچائی ہیں. اور یہ سب باتیں اس لیے برحق ہے کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے. الغرض دل سے یقین رکھتے ہوئے، تمام نبیوں کا احترام کرتے ہوئے اطاعت اور عمل شریعت محمدیہ پر کرنا ہے. آیت 253 کا دوسرا حصہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کل ذکر کیا جائے گا. آج جتنی باتیں آئی ہیں وہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں اور خاص طور سے تمام نبیوں کا دل و جان سے احترام کرنے کا اور کرتے رہنے کا اور اسی عقیدے پر باقی رہنے کا عزم مصمم کرتے ہوئے اللہ سے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، سارے دوست و احباب کو تمام نبیوں کا دل و جان سے احترام کرتے ہوئے، ان کے اپنے اپنے فضائل کا یقین رکھتے ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرتے ہوئے آخر سانس تک صحت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ میں ایمان اور عمل صالح پر قائم رہنے، ہر بچنے کی بات سے بچنے، ہر عقیدے کی بات پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.